یہ میرا پورا گھر ہے اور یہ دیکھو یہ میرے کیوٹ سے ہسبینڈ ہیں. چار بجے 4:30 بجے فون کیا تھا اس نے مجھے، پھر یکدم فون بند ہو گیا. پھر میں نے دوبارہ کیا تو کوئی کال کاٹ رہا تھا. پھر اس کے بعد اس کے شوہر کا فون آتا ہے کہ حفظہ نے خودکشی کر دیا. میں نے کہا نہیں کیا، اب بھی تو میرے سے بات کر رہی تھی. میں بھی گئی تھی، وہ بھی گیا تھا فیض آباد. ابھی ہم دونوں وہیں پہ تھے. وہ ادھر بھی اس نے مجھے مارا ڈانٹا پیٹا. میں نے کچھ میرا بس ایسے ہی پتہ نہیں کیسے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. قتل کیا گیا اس کا. بیٹھے ہوئے کون سی پھانسی ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی زبان نکلی ہے. جو پھندا ڈالا گیا یہاں پر تو کوئی نشان نہیں ہے، سب یہاں پر نشان ہے. جب اس کو غسل کر رہے تھے تو اس کے پیٹھ پہ سب نشان تھے، نیلے نیلے ایسے نشان پڑے ہوئے تھے. السلام علیکم، میں ہوں کرسلین عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نو این آر او کی بات. ناظرین، آج ایک انتہائی افسوسناک واقعے کی بات کریں گے. کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں پیش آیا ہے. قتل کا واقعہ ہے اور جب میں نے یہ دیکھا، یہ نیوز میں نے دیکھی ہے تو مجھے رونا آ گیا ہے. آپ اس لڑکی کی ویڈیو دیکھیں. یہ کیس کیا تھا یہ میں آپ کو آج کے پروگرام میں بتاؤں گی. پہلے میں کیس سے سٹارٹ کرتی ہوں کہ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں ایک لڑکی تھی 19 سال کی، حفصہ نام کی. اس کی شادی ہوتی ہے اور شادی جب ہوتی ہے تو وہ ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں. کتنی خوش تھی، اس نے اپنی شادی کی ویڈیو بنائی ہوئی تھی، اپنا روم دکھا رہی تھی اور یہ بھی ساتھ میں کہہ رہی تھی کہ یہ پورا میرا گھر ہے اور یہ جو ہے میرے ہسبینڈ نے کیوٹ سے. اب وہ دیکھیں، وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے اور پھر میں نے یہ پورا واقعہ دیکھا ہے اور اس کی ماں کو دیکھا ہے روتے ہوئے، اور میرا جو بھی بندہ دیکھے وہ اشکبار ہو جائے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک لڑکی کتنا خوش تھی اپنی شادی کے ٹائم. جب شادی گزرتی ہے، پھر اس کی جو مدر نے بتایا وہ یہ کہ شادی کے فوراً بعد اس کا جو مبینہ یہ شوہر ہے حسان، یہ اس پہ تشدد کرنے لگ جاتا ہے، اس کو مارنے پیٹنے لگ جاتا ہے. اور ایک آڈیو بھی انہوں نے سنائی ہے جس میں وہ حفصہ جو ہے بتا رہی تھی کہ ہم وہاں گئے ہوئے تھے فلانی جگہ، وہاں اس نے مجھے ڈانٹا، مارا پیٹا اور یہ جو ہے نفسیاتی ہے اور یہ مجھے مارنے اور ڈانٹنے پیٹنے لگ جاتا ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو مدر کہتی ہیں کہ حفصہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس طرح اس کا جو شوہر ہے یہ اس پہ تشدد کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. اچھا، پھر کہتی ہیں کہ کیا ہوا کہ میں کال کر رہی ہوں کہ میری کالز کاٹ رہا تھا. پھر اس کے ہسبینڈ نے مجھے کال کی، مجھے کہتے ہیں کہ حفصہ نے خودکشی کر لی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ خودکشی کیسے کر سکتی ہے، تھوڑی دیر پہلے وہ مجھ سے بات کر رہی تھی. اور جب وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے جنازہ دیکھا ہے، اس لڑکی کی لاش دیکھی ہے، تو گلے پہ کوئی نشان نہیں تھا، سارے نشان یہاں پہ تھے. اور غسل کراتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ بیک پہ، اس کی کمر پہ بہت زیادہ چوٹوں کے نشان تھے. یہاں یہ دیکھیں ہم کہ ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے 19 سال کی، وہ اپنے بہت خوش تھی شوہر کے ساتھ بھی سب کچھ، لیکن شادی کے بعد وہی شوہر جو ہے شادی میں اس سے غیر شرعی اور غیر فطری مطالبے کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں اور وہ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس انسان نے اس کو کتنا مارا پیٹا ہوگا کہ اس کی جان ہی لے لی. وہ لڑکی، آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں، صرف میں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے، وہ بچی کتنی خوش تھی. اور جب میں نے یہ پوری نیوز سنی ہے تو میرا دل دہل کے رہ گیا کہ شادی بندہ کرتا ہے اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اگلا بندہ کیسا ہے. وہ بندہ نفسیاتی مریض تھا
اس کو نہیں پتہ. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کس طرح کسی پہ اتنا تشدد کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ اگر حفصہ کی مدر کو یہ تمام چیزیں پتہ تھیں کہ ان کا جو داماد ہے وہ ان کی بیٹی پہ ظلم کرتا ہے تو بچی کو واپس بلا لینا تھا, بچی کو وہاں اس شخص کے پاس ایک دن بھی نہیں چھوڑنا تھا. یہاں اس کیس سے ہم دیکھیں کہ ایک سوشل ایشو بھی نکلتا ہے, وہ یہ کہ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے, شادی کے بعد جب ان کی نہیں بنتی, سسرالیوں سے نہیں بنتی, یا پھر شوہر جو ہے نا وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے, تو وہاں پیرنٹس جو ہیں وہ بچیوں کو گھر نہیں بلاتے. وہ کہتے ہیں وہی تمہارا گھر ہے, تم نے وہیں جینا مرنا ہے. اور اسی طرح بہت ساری لڑکیاں جو ہے وہ اپنی زندگی گنوا دیتی ہیں. یہاں ہم نے دیکھا کہ کتنے سارے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. میں نے خود بہت سارے اس طرح کے پروگرامس کیے ہیں جن میں لڑکیوں پر ان کے جو شوہر تشدد کرتے ہیں, مار دیتے ہیں, یا ڈیورس کے بعد جو ایکس ہسبینڈز ہوتے ہیں وہ ان کو آ کے مار دیتے ہیں. تو یہاں یہ چیز میں والدین سے بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ آپ کی بچی پہ تشدد کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, آپ اپنی بچی کو واپس بلا لیں. بجائے یہ کہ اس کی لاش واپس آئے, آپ کی طلاق یافتہ بیٹی واپس آ جائے, زندہ تو ہوگی. یہاں اس ماں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا رو رہی ہیں. آپ اس کی مدر کی ایموشنز جو ہے نا وہ جو تکلیف ان پہ گزر رہی ہے, وہ جس کرب سے گزر رہی ہیں, اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو بڑے بوڑھے ہیں وہ دیکھیں, وہ سبق حاصل کریں کہ خدا نہ خواستہ یہ واقعہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ بھی پیش آئے, کسی اور لڑکی کے ساتھ بھی جو اپنی شادی کے ٹائم بہت خوش ہو اور بعد میں اس کی سسرالی یا اس کا جو شوہر ہے وہ درندہ صفت آدمی نکلے, تو اس کو آپ واپس بلا لیں. بجائے کہ آپ اس کو فورس کریں کہ نہیں تم نے اسی کے ساتھ رہنا ہے, اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تو یہاں معاشرے میں اور اس کے بعد طلاق یافتہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیا کریں گی. تو ہر کوئی جابس کر لیتی ہیں, لڑکیاں مختلف کام کر لیتی ہیں, آپ اسٹڈی کر سکتی ہیں وہ لڑکیاں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہاں یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ایک تو طلاق یافتہ لڑکیاں ہوتی ہیں, ان کو جینے نہیں دیا جاتا, پھر والدین سے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ نے شادی کیوں کروائی تھی, طلاق کروانی تھی. تو بہت سارے ایک معاشرے کی طرف سے بھی پریشر فیس کرنا پڑتا ہے والدین کو. لیکن اگین آپ یہ والا جو کیس تھا ہمارے سامنے آیا, اس کے علاوہ بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آئے. لیکن جب آپ یہ دیکھیں گے, اس کی مدر کو دیکھیں گے, اس لڑکی کی جو حیات کی ویڈیوز دیکھیں گے جو اس نے بنائی اپنے شوہر کے ساتھ, اور شوہر آپ وہ دیکھیں کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی اور سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی, وہ مولانا بنے ہوئے. اور آپ ان کی حرکتیں دیکھیں کہ جو انویسٹیگیشن کی ہے لوگوں نے, انویسٹیگیشن حکام جو تھے انہوں نے بتایا کہ یہ جو آدمی ہے یہ فروش مواد دیکھتا تھا, جس کی وجہ سے اس کا جو ذہن ہے وہ خراب ہو چکا تھا اور بیوی پہ تشدد کرتا تھا. یہ دیکھیں کہ آج کل لوگ جو ہے وہ اندر سے کیا ہے نہیں پتہ, تو بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ لوگوں نے داڑھی کو اور ٹوپی کو جو ہے ایک وہ بنا لیا ہے کہ اب اس کے پیچھے چھپنا ہے. جو اصل میں دیندار لوگ ہوتے ہیں, جن کو دین کا پتہ ہوتا ہے, جن کو اسلام کا پتہ ہوتا ہے, وہ کبھی بھی اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے. وہ کبھی بھی اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کبھی بھی. اور یہ اتنا تشدد کر کے بیوی کو قتل کر دینا, مار دینا, تو یہ تو بالکل نہیں ہوتا. جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے. تو یہ ایسے لوگ جو کہ ایک بھیس انہوں نے پہنا ہوا ہے, اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں, لیکن ان کی حقیقت نہیں پتہ کسی کو, تو ان سے جو ہے تمام لوگوں کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ کہوں گی کہ جو بھی والدین اپنی بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں تو آپ ایٹ لیسٹ اس بندے کی انویسٹیگیشن کروائیں, دیکھیں کہ خاندان کیا ہے, بندہ خود کیسا ہے, محلے والوں سے پوچھیں. یہ نہیں کہ رشتہ آیا تو بیٹی کو دے دیا. اور یہاں ہو سکتا ہے کہ والدین سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں شادی کرانے میں, اگلے لوگ ٹھیک نہیں نکلتے, یا بیٹی کا وہاں گزارا نہیں ہو رہا ہوتا, تو آپ اپنی بچی کو واپس بلا لیں, بجائے یہ کہ آپ کی بچی وہاں ظلم سہتی رہے, اتنا ظلم سہے کہ اس کی جان ہی چلی جائے. تو اس قسم کے مزید جو واقعے ہیں وہ میں ہمیشہ یہی امید کرتی ہوں کہ ہمیں دیکھنے کو نہ ملیں. لیکن یہ خبر ہم نے دیکھی ہے کل پرسوں کی ہے, اور اتنا ہولناک خبر تھی کہ جب ہم دیکھتے ہیں, میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے بچی کی, وہ لڑکی کی, کہ کس طرح سے وہ خوش تھی اور بعد میں اس کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے. اب سوچیں کہ وہ اس کی فیملی پہ کیا گزر رہی ہوگی. اس کی جو مدر ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ قتل ہے, اس نے سوسائڈ نہیں کیا, بیٹھے بیٹھے سوسائڈ نہیں ہوتا, اس پہ تشدد کرتا تھا. اور اس کے بعد اب پولیس کی ہم بات کریں تو پولیس کوئی انویسٹیگیشن نہیں کر رہی. پولیس جو ہے ان کی یہ کہنا تھا کہ وہ بندہ جو ہے, وہ جو کرمنل ہے, وہ جو مجرم ہے, وہ قاتل آدمی, وہ ابھی بھی آزاد گھوم رہا ہے, اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے.
اسے جو ہے وہ سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. ایسے جو لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں وہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک دھبا ہیں. ان کو جو ہے وہ عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی جو ہے وہ کرنی چاہیے تاکہ باقی لڑکیاں جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں. اور میں تمام والدین سے بھی یہ کہوں گی کہ آپ جو ہے اپنی بچیاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں, سنبھال کے رکھیں, اور اگر نہیں گزارا تو اپنے پاس کو لا لیں, بجائے کہ اس کی لاش آ رہی ہے آپ کے پاس, ایٹ لیسٹ آپ کی زندہ بیٹی آپ کے پاس آ جائے گی. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. پھر حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.